السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کی طرف ہم چلتے ہیں اور ایسے ہی ہم کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کچھ نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جو وہ اپنی بات بتاتی ہے کہ جب میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جب کہ میں پڑھی لکھی تعلیم یافتہ تھی۔ میرا نام شہزادی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میں سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا انجینئر اور اچھا کمانے والا لڑکا سے ہو، لیکن کچھ مجبوریوں میں میری شادی ایک ان پڑھ جس کا نام عمر تھا اس سے ہو گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے مجھے جان چھڑا دے۔ وہ جاہل سا بولنے کا بھی نہیں پتہ تھا اور وہ صحیح ڈھنگ سے بول بھی نہیں پاتا تھا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی تھی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی، بلا بھلا کہتی، ہر بات پہ اسے پھنسا دیتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، محبت سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی، ضد کی، اصرار کی، بس طلاق لینی ہے عمر سے اور مجھے عمر کے پاس نہیں رہنا ہے۔ امی ابو نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا بہت اچھا ہے، تم ایسا نہ کرو، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا؟ کبھی تم کو مارا؟ کیا کبھی تم کو گالی دی؟ کیا کبھی تم کو برا بھلا کہا؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی اور میں یہی سوچ میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا اور پیسہ نہیں دیتا، روپیہ نہیں دیتا، مجھے مارتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے بعد عمر کو بلوا لیا۔ جب عمر آیا تو عمر وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے اور تم کیوں اس کو برا بھلا کہتے ہو؟ عمر لڑکی کے ابو سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا اور میرے تائی سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پہ ہی میں یہاں سے جاؤں گی اور تبھی میں عمر کے ساتھ یہاں سے نکلوں گی۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں عمر دے سکتے ہو 30,000 روپے خرچے ہر مہینے۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس کی، بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے، ہر مہینے میں تم کو 30,000 روپیہ دوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کو گالی دینی شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا، کمینے، دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی اور میں اپنے میکے سے عمر کے ساتھ ہو لیا۔ لیکن ہم جب وہاں پہنچے تو وہاں تو اخراجات کافی تھے۔ ہم بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھتا کیا کام کرتے ہو تو وہ کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ خیر عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی، کسی طرح وہ مجھ سے عاجز ہو جائے، عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزاد میں آئی فون لا کر دوں گا، تم پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں زیادہ مرچ ڈال دیتی تھی تو کبھی زیادہ نمک ڈال دیتی تھی۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کے عالم میں سو جاتا۔ نہ جانے وہ کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی اس سے نفرت کرتی تھی اور وہ اتنی ہی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی،
شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں جا رہی تھی۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے، میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میری آنکھ نے جو منظر دیکھی، اس سے میں بے چین ہو گئی، بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس سے میں بہت عداوت کرتی تھی، جس کو میں جاہل اور ان پڑھ سمجھتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہیں پوچھا تھا، جس کا کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پسینے سے شرابور تھے، پاؤں میں ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ پھر میرے دل میں ایک خیال سے پیدا ہوا کہ میں اس کو دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہ گئی تھی۔ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا، وہ میرے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص اس کو بولتا ہے کہ او چل یہ سامان اٹھا۔ یہ سن کر میری زندگی میں ایک تبدیلی سی آ گئی کہ عمر اتنا کچھ سہ رہا ہے اور میں عمر کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ عمر کو شاید بھوک لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پاؤں کپ کپا رہے ہیں۔ ہاتھ میں ایک روٹی پکڑا ہوا ہے، ساتھ روٹی بھی کھا رہا ہے، ساتھ سامان بھی اٹھا رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا ہے۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہ ایک سائٹ پر ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھی عمر میں، کتنی تھکن تھی۔ سارا دن وہاں وہ درد سہنا، رات کو میری باتیں برداشت کرنا۔ یہ ایک اچانک سا حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی تھی؟ بس میرا دل بدل گیا اور اللہ کو میرا بدلنا منظور تھا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے، گھر واپس لوٹ آئی۔ اس دن میں بہت روئی تھی اور اس دن سب سے زیادہ میں عمر کے لیے روئی تھی اور سب سے زیادہ آنسو بہائی تھی۔ عمر کو سب سے زیادہ پلاؤ پسند تھا تو میں نے پلاؤ بنایا، اور عمر جب گھر آیا تو میں اسے اس سے پہلے کبھی کھانے نہیں دیتی تھی، کبھی اس کے سامنے کھانا لا کر نہیں رکھتی تھی، خود گرم کر کے وہ کھانا کھاتا تھا۔ اس دن جب وہ گھر آیا تو مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے کو ملا ہے۔ میرے شوہر جب کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے، میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور میں اسے دیکھتی ہی رہی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کتنی تکلیف دیتی ہوں، اور میں کیسی کیسی باتیں کہہ دیتی ہوں عمر کو۔ کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، بہت محبت آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا میں عمر کو سینے سے لگا لوں اور سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے اور کہنے لگا یہ 30,000 روپیے ہیں، یہ لو شہزادی تمہارا 30,000 روپیے۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگا شہزادی تم بہت بھولی ہو، پاگل، تم مجھے چھوڑنے کے بعد تم کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر، نہ اچھی گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ آج کی یہ عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہے جب کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی تھی؟ بات بات پر جھگڑا اور تانا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھا جس وقت وہ کما کر اور روزی تلاش کر کے وہ اپنا گھر آتا ہے؟ خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں گے اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے اور کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر کہتی ہے
خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور ایسی والے محل میں، ایسی والے کمرے میں وہ سکون نہیں ملا جس سکون عمر کی یعنی اپنے شوہر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون شوہر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون شوہر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو، پھر جا کر پتہ چلے گی کہ زندگی کیسے بنتی ہے اور زندگی کیسے گزرتی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ہندوستان کو سبسکرائب کریں اور دوستوں بھی شیئر کریں۔